بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل دیکھنے اور سننے والے حضرات کو اشنال کی طرف سے خوش آمدید۔ کیا ایک نبی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے حق میں بد دعا فرمائے؟ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے کی اپنی قوم کے حق میں بد دعا۔ آخر کیوں؟ کیا نبی بد دعا فرمایا کرتے ہیں؟ اس حقیقت کا خلاصہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر ابھی نیو ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی سے وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، آپ لوگ کسی کو 9 برس ایمان کی دعوت دیں اور ایمان کی دعوت دینے کے باوجود اس کو قبول کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آئے تو 9 برس میں آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ آپ جس قوم کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں انہوں نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں۔ ایک مایوسی آپ کے اندر فطرتاً سرایت کر جائے گی۔ آپ کے دل سے لازماً ایسی قوم کے لیے بد دعا بھی نکلے گی جس کے لیے آپ نے دن رات مسلسل جدوجہد کی، وہ آپ کی بات سنی انسنی کر دے، لازماً آپ کو غصہ آئے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی۔ جی ہاں، 950 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں۔ وہ مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، لیکن قوم نے بدلے میں سوائے اذیتوں اور مصیبتوں کے انہیں کچھ نہیں دیا۔ اتنی مدت تک ایسی اذیتوں کو برداشت کرنا اور صبر سے کام لینا، کیا یہ تھوڑی بات ہے؟ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا رحم دیکھیے کہ اتنی مدت تک قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے باوجود ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ صبر اور تحمل سے کام لیا۔ ان کی اظہار ثانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے، سہتے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ خود بھی ان کے حق میں بد دعا فرما دیتے تو اس پر تعجب نہ ہوتا، لیکن انہوں نے خود بد دعا نہیں فرمائی۔ جی ہاں، نبیوں کی یہ شان نہیں کہ وہ خود کو ملنے والی تکلیفوں کو وجہ بنا کر کسی کے لیے بد دعا فرمائیں۔ اگر نبی کوئی بد دعا دے بھی تو وہ دین سے لا تعلقی اور دین پر دھیان نہ دینے اور سستی سے کام لینے کی وجہ سے بد دعا دے سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام نے کبھی بھی اپنی وجہ سے قوم کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا، خداوند اگر آپ ان کو زندہ چھوڑیں گے تو یہ آپ کے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور کافر و فاجر کے سوا کسی کو بھی نہیں جنیں گے۔ یہ ان کی اپنی قوم کے لیے بد دعا تھی، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور خداوند کی طرف سے انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ اس قوم سے اب ایک بھی بندہ ایمان نہیں لانے والا۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس قوم سے اب مزید کوئی انسان ایمان نہیں لے کے آئے گا تو ایک مایوسی فطرتاً بات ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا دی کہ یا اللہ، یہ تیرے بندے اب ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے زندہ رہنے میں کوئی اچھائی نہیں۔ یہ جب تک زندہ رہیں گے اپنے جیسے کافر اور فاجر انسانوں کو ہی پیدا کریں گے، اس لیے ان کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جی تو اب ذرا آپ لوگ خود فرمائیں، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا مسلمانوں پر ایک احسان ہے اور مسلمانوں کے لیے اس بد دعا میں رحم ہے۔ آج کل مسلمان کو کفار کے ہاتھوں کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں اور تاریخ میں کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب دنیا میں جتنی بھی آبادی موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا نام حام، سام اور یافس بتلایا جاتا ہے، جن سے آگے یہ نسل چلی۔
کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ساری قوم غرق ہو گئی۔ پھر جتنی بھی نوع انسانی اس دنیا میں آباد ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ان تینوں بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ اب ان کی نسل سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے مذہب مختلف ہیں، کوئی نصرانی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی کافر ہے، اور ان کفار نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ اس بات کی گواہ تو آپ بھی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کفار کو مٹا کر صرف نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی زندہ رکھا گیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا گیا جو نافرمان تھا، اور ان بیٹوں کو بچا لیا گیا جو ایمان لانے والے تھے۔ ان سے جو نوع انسانی پیدا ہوئے اس میں اتنے کفار ہیں، تو ذرا سوچئے اگر اس وقت کے کفار کو زندہ رہنے دیا جاتا تو آج دنیا میں مسلمانوں کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا۔ مسلمانوں کو سوائے اذیتوں اور مصیبتوں کے کچھ نہ ملتا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا رحم نہ ہوا تو اور کیا ہوا کہ انہوں نے آنے والی نسل کے لیے آسانی سوچی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بد دعا سخت بے رحمی نہیں تھی، بلکہ یہ تو مسلمانوں کے حق میں تھی، اور یہ اس مصنف کے حق میں بھی ہے جس مصنف نے یہ اعتراض کیا کہ اتنی سخت بد دعا ایک نبی نے اپنی قوم کے لیے کیوں فرمائی۔ یہ تو سراسر رحم تھی، جبکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ کر ہی رہے گا، تب ہی انہوں نے یہ بد دعا فرمائی۔ اگر نہ فرماتے تو آج دنیا میں مسلمانوں کا رہنا اور کفار سے جان بچانا دو بھر ہو جاتا، اور اس بات کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اسلام سے متعلق انفارمیٹیو باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔